السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، لوگوں کو ملحد بنانے کے لیے ہالی ووڈ نے خوفناک منصوبے تیار کر لیے۔ اسلام دشمنی میں ہالی ووڈ کی فلمیں پیش کی جا رہی ہیں۔ مغربی دنیا خود تو اخلاقیات اور مذہب سے دور ہو گئی، اب وہ چاروں طرف سے اسلام پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ ہالی ووڈ اپنی فلموں کے ذریعے کس طرح مسلمانوں کے دل و دماغ سے خدا اور دین کا تصور ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہالی ووڈ کی رسیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ آج ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، ہالی ووڈ کی فلم ایٹرنل جو 5 نومبر 2021 میں ریلیز ہوئی، اس نے جلد ہی باکس آفس میں $400 ملین کا بزنس کیا۔ اس گمراہ کن فلم میں ایک منصوبے کے تحت الحاد اور کفر کو پروموٹ کیا گیا۔ یہ فلم ایسے تصورات پیش کرتی ہے جس میں خدا کا انکار دکھایا گیا ہے یا فرشتوں کے ذریعے معاذ اللہ خدا کا مذاق بنایا گیا۔ یہ کائنات کی ابتدا، انسانوں کے ارتقاء یا نظام شمسی کے بارے میں کوئی سائنس فکشن فلم نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف ذہن سازی کی گئی۔ اس میں دکھایا گیا کہ مسجد اقصی تباہ ہو گئی ہے اور زمین سے ہیکل سلیمانی نمودار ہو رہا ہے، جس سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس فلم کو پروموٹ کرنے والے یہودی ہیں۔ یہ فلم ایک پروپیگنڈے کے تحت الہامی کتابوں کی تعلیمات کو رد کرتی ہے۔ ہالی ووڈ ویسے بھی اسلام دشمنی میں کبھی پیچھے نہیں رہا۔ فلم ساز غیر محسوس طریقے سے اس پوری کائنات کو ایک حادثے کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور انسانوں کو بندروں کی اولاد ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ وہ کبھی تو کارٹونز کے ذریعے بچوں کے ذہن میں اس کائنات کے خالق کے متعلق شک پیدا کرتے ہیں، تو کبھی فرضی کہانیوں کی بنیاد پر خدا کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب ایک وہم ہے اور حقیقت صرف سائنس ہی ہے۔ وہ اس طرح کا مواد اس انداز سے سامنے لاتے ہیں کہ سینما اور فلم کے شوقین لوگوں کے لاشعور میں یہ خرافات پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ کائنات خود بخود ہی وجود میں آئی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وہ جنت اور دوزخ کو بھی فرضی داستان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فلم انسان کے دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور اس کے سب کانشیس تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایٹرنل فلم کا موضوع انسان کی تخلیق اور دنیا میں اس کے مقصد کے حوالے سے ہے۔ مارول نے تصوراتی طور پر خداؤں کی بنائی ہوئی ایک الگ ہی کائنات پیش کی، جہاں اس کے تصور کے مطابق الگ الگ خدا موجود ہیں، مگر غور کرنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل فلم میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں موجود تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا۔ فلم میں انسان کو بندروں کی اولاد دکھایا گیا، جو کہ مکمل طور پر غیر اسلامی اور گمراہ کن نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مگر اس فلم میں اسے بندروں کی اولاد ثابت کر کے انسان نے اپنی ہی تحقیر کی۔ دوستو، فلم کی کہانی بگ بینگ سے شروع ہوتی ہے۔ اس دھماکے کے بعد اریشم نامی مخلوق کو دکھایا گیا، جس نے کاسمک انرجی کو استعمال کر کے سورج کو تخلیق کیا اور اپنی کشش ثقل یعنی گریوٹی کے ذریعے نظام شمسی کو تشکیل دیا، اور اسی دوران میں انسانوں کے رہنے کے لیے زمین بن گئی۔ اب یہ تصور سراسر الہامی کتابوں کے الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو واضح کر دیا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کی پاک ذات موجود تھی، اور اسی کے حکم سے یہ ساری کائنات تخلیق ہوئی۔ یہ صفت اللہ کے سوا اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، مگر فلم میں اریشم کو خدا بنا کر پیش کیا گیا، جس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس نے سورج جیسے بڑے ستارے کو اپنی مٹھی کے اندر تخلیق کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلم میں اریشم کو کیا بنا کر پیش کیا گیا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز یہ کائنات اللہ کی مٹھی میں ہوگی، مگر فلم میں اریشم کو خدا کا درجہ دیا گیا۔ فلم میں مزید دکھایا گیا کہ اریشم اور بھی طاقتور مخلوق پیدا کرتا ہے، جو مزید مخلوقات کو پیدا کرتی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ تصور سراسر شرک ہے اور حقیقی خالق کائنات کا واضح انکار ہے۔ اسی تصور کے ذریعے لوگوں کو ملحد بنانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ فلم میں متعدد خداؤں کو دکھایا گیا جو قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر اس کائنات کے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا اور اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر بہت بڑی گلیکسیز تک نظام ایک مربوط طریقے سے چل رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی خالق ہے۔ فلم کے مطابق ہر سیلیسٹیل کو پیدا کرنے کے لیے اس کا بیج ایک زمین جتنے سیارے کے اندر رکھا جاتا ہے، جو ہزاروں سال بعد اس سیارے کو پھاڑ کر اس سے باہر نکلتا ہے، مگر اس سیلیسٹیل کو پیدا ہونے سے پہلے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے سیارے پر بسنے والی ذہین مخلوق سے ملتی ہے، یعنی جس سیارے پر جتنی سمجھدار مخلوق زیادہ تعداد میں ہوگی،
وہ سیلیسٹیل اتنی ہی جلدی سیارے کو پھاڑ کر باہر آ جائے گا اور اس سیارے پر بسنے والی ساری مخلوق اس عمل کے نتیجے میں تباہ ہو جائے گی۔ اب فلم میں دلچسپ اور عجیب کہانی شروع ہوتی ہے جب ایک سیلیسٹیل کو بیج کی صورت میں زمین کی تہہ میں بھیجا جاتا ہے جو کہ وہاں ہزاروں سال تک رہے گا۔ اس دوران زمین پر ڈائنوسار آ جاتے ہیں، مگر ڈائنوسار چونکہ ذہین مخلوق نہیں تھی اس لیے وہ سیلیسٹیل پیدا نہیں ہو پاتا۔ اریشم یہ دیکھ کر ڈائنوسار کو ختم کر کے اس کی جگہ ڈیوینٹ نامی ایک مخلوق پیدا کرتا ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے مگر ذہین نہیں ہوتی اور ہر طرف تباہی پھیلاتی ہے۔ اس کے بعد اریشم ایک اور طاقتور اور ذہین مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو بظاہر انسانوں جیسے ہیں مگر انسان نہیں بلکہ اٹرنل کہلاتے ہیں۔ ان کی کہانی پر ہی ساری فلم کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ لوگ آج سے 7000 سال پہلے زمین پر ایک اسپیس شپ سے آتے ہیں اور انسان کو ڈیوینٹ سے بچا کر انہیں ٹیکنالوجی کا علم دیتے ہیں تاکہ انسان بہت جلد ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھ سکے۔ اب اگر فلم میں پیش کیے گئے ڈیوینٹ کو دیکھیں تو ان سے مراد جنات ہیں جو سرکشی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات اور دیگر خطرناک مخلوقات کو شکست دے کر انہیں ویرانوں تک محدود کر دیا۔ اس سے ملتی جلتی کہانی اسی فلم میں پیش کی گئی مگر انہوں نے اسے اپنے رنگ میں بیان کیا جو کہ کفر اور شرک پر مبنی ہے۔ فلم میں بہت ہی چالاکی سے انسانوں کو خدا کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ اریشم نامی ایک فرضی خدا بنا کر اسے ظالم اور خود غرض ظاہر کیا گیا جو کہ اپنی نسل بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے زمین پر بسنے والی انسان جیسی مخلوق کی بھی قربانی درکار ہوتی ہے۔ آخر میں اٹرنل اور انسان مل کر اریشم کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور سیلیسٹیل کو زمین سے نکلنے سے روک دیتے ہیں۔ فلم میں انسان نما اٹرنل میں سے ایک لڑکی کو اپنا نمائندہ بنا کر اریشم کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے بات چیت کرے۔ یہ تصور بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لیا گیا مگر اسے بڑے گمراہ کن طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں بچوں نے بھی کام کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے بھی اس فلم کو دیکھیں اور ابتدا سے ہی الحاد یعنی ایتھیسم کو اختیار کریں۔ یہ فلم بچوں کے ذہن میں یہ تاثر ڈالنا چاہتی ہے کہ خدا کے خلاف بغاوت کرنے میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس چالاکی اور عیاری سے ہالی ووڈ بچوں سے لے کر بزرگوں تک کے دماغ سے کھیل رہا ہے۔ وہ ایک پرکشش فلم کے ذریعے بچوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں اور معصوم بچوں کے ذہنوں میں گمراہی کا زہر بھرتے ہیں۔ اسی طرح نوجوان نسل کو بھی ٹیکنالوجی سے مرعوب کر کے انہیں حق پرستی سے بھٹکانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں ہالی ووڈ کی کچھ ایسی فلموں کا ذکر بھی کرتے ہیں جو الحاد کو فروغ دیتی ہیں اور مذہب کا سرے سے انکار کرتی ہیں۔ ان فلموں کے نام درج ذیل ہیں: دا مین فرام ارتھ، دا سیونتھ سیل، کانٹیکٹ، ریلیجیس، دا انبلیورز، دا گاڈ ہو واز ناٹ دیئر۔ ان فلموں میں واضح طور پر خدا کا انکار موجود ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ مغرب کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بہتر اسلامی مواد سے روشناس کرانا چاہیے تاکہ وہ الحاد جیسے عذاب اور گمراہی سے ہمیشہ محفوظ رہ سکیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔